اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث عقائد کے سلسلے میں ابھی تک جو ہوئی کہ دین کیا ہے، ہم کو دین کی ضرورت کیوں ہے، اور اس دین میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور ہمیں معرفت کیسے حاصل کرنا ہے، یہ بحث آگے چلنی ہے کہ سب سے پہلی معرفت جو ہے وہ توحید کے سلسلے میں ہے۔ لیکن میں اس بحث کو روکتے ہوئے، آج چونکہ عقیدے کی بحث ہے اور بہت زیادہ گرم ہے، کیونکہ ہماری معرفت کا سورس ہماری عقل کے ساتھ ساتھ وحی الہی بھی ہے، کہ جہاں انسان کو نہیں سمجھ میں آتا یا اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ذریعے سے قرآن بھیجا، قرآن نازل کیا، کہ جو ہمیں معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن ایک محکم اور مستحکم ذریعہ ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے معرفت میں اضافہ کریں۔ دشمنان دین اور دشمنان اسلام ہمیشہ سے جو ہے وہ کچھ ایسی سازشیں کرتے رہے ہیں کہ جس سے انسان بھٹک جائے اور صحیح راستہ نہ ملے۔ تو ظاہر سی بات ہے صحیح راستے کے لیے سب سے محکم چیز قرآن کریم ہے، وحی الہی ہے۔ تو اب ایک سازش یہ چلی کہ قرآن کو ہی مشکوک کر دیں۔ البتہ یہ نئی سازش نہیں ہے، اس کو میں نے بیچ میں اس لیے شروع کیا کیونکہ اس وقت فی الوقت بہت ہارڈ ٹاپک ہے، اور نوجوان چونکہ آج کل ان کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ واٹس ایپ ہے، اور واٹس ایپ میں بھی اب جو ہے یوٹیوب اس سے جوڑ کے جو ہے وہ لنک بھیج دیا، اور کچھ پڑھنا بھی نہیں، پڑھنے میں تھوڑی آنکھ خرچ کرنی پڑتی تھی، دماغ لگانا پڑتا تھا۔ اب کوئی بھی بک رہا ہے، سن رہے ہیں۔ تو اگر ہم محکم نہیں رہے اس مسئلے میں تو کوئی بھی کچھ کہے گا، ہمارے ذہن میں ایک شک اور شبہہ پیدا ہو جائے گا۔ اور بالخصوص اول روز سے یہ الزام شیعوں پر لگتا بھی رہا ہے کہ شیعوں کے پاس 40 پارے کا قرآن ہے۔ سنا نا وہ آپ نے؟ سنا ہے۔ دوسروں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس 40 پارے کا قرآن ہے، لیکن ہم کو آج تک نہیں دکھا 40 پارے کا قرآن۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہیں 40 پارے کا قرآن؟ نہیں دیکھا۔ لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں ان کے پاس 40 پارے کا قرآن ہے۔ تو یہ الزامات ایک دوسرے پر لگانا۔ اب یہ جب ایک آدمی اپنا نام شیعہ رکھ کر کے 40 پارہ نے اس نے تو کم کر دیا نا۔ ابھی تک آپ کے اوپر الزام بڑھانے کا تھا، اب الزام آ گیا کم کرنے کا۔ جبکہ کسی کی اپنی شخصی رائے اگر ہے، یا اس کی سازش ہے، یا اس کی شرارت ہے، تو اس کا کسی کے ہمارے مذہب سے، مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر قرآن میں کم زیادہ کے بارے میں کچھ کتاب حدیث کی کتاب میں بھی آپ کو ملے، اگر کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایسا واقعہ ملے مثال کے طور پر جس سے یہ ثابت ہو خدا نخواستہ کہ کسی امام نے کوئی ایسا کام کیا جو عصمت کے منافی ہے، مانیں گے آپ؟
کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ آپ معصوم مانتے ہیں، تو کتاب آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، امام معتبر ہیں۔ اسی طرح سے حدیث آپ کے یہاں معتبر نہیں ہے، قرآن معتبر ہے۔ حدیث کو ہم پرکھتے کہاں پر ہیں؟ قرآن پر۔ یہ جوان ہیں آپ لوگ، اس لیے میں ایک دم آسان کر کے کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھا سکوں۔ حدیث کو پرکھتے کہاں پر ہیں؟ قرآن پر۔ اگر قرآن کا اعتبار ختم ہو گیا تو کس پہ پرکھیں گے؟ حدیثوں کا تو عالم معلوم ہے نا، حدیثوں کا عالم معلوم، اس کے لیے کتنی جانفشانی کرنی پڑتی ہے عالم کو کہ وہ صحیح اور غلط کو پرکھے۔ لہذا خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہمارے بعد ہمارے نام سے بہت سی حدیثیں نقل کی جائیں گی، لہذا اس کو قرآن پر پرکھو۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو مانو، اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو ہماری حدیث نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ائمہ علیہ السلام کی بھی حدیثیں ہیں، سب نے قرآن کو معیار بنایا، کس چیز کے لیے؟ حدیثوں کو پرکھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی ہمارے امام کا یا نبی کا کوئی بھی قول قرآن سے نہیں ٹکرا سکتا، لیکن جب قرآن کا اعتبار ختم ہو جائے گا، لہذا آپ کو یہ سنا دیں ہم کہ شیعوں کا پورا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے آپ کے پاس بسم اللہ سے والناس تک، یہ سب وحی منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا سو قرآن ہے، اس میں کوئی نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ، کیونکہ خود اسی قرآن میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور 1400 سال کے بعد بھی آج ہر فرقے کے اختلافات کے باوجود کہ ایک دوسرے کو کافر بولتے نا، یہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر بول لیتے پھرتے، سنا ہے نہیں؟ وہ اس کو کافر بولتا، وہ اس کو کافر بولتا، وہ لیکن اتنے اختلاف کے باوجود ایک نماز بھی ایک طرح سے نہیں پڑھتے یہ سب، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے تو کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، اور باندھنے میں بھی کوئی ایسے باندھتا ہے تو کوئی ویسے باندھتا ہے۔ نماز سے پہلے جہاں صاف صاف قرآن میں آیت آئی ہے وضو کی، قرآن میں وضو کی صاف صاف آیت آئی ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، اس کے بعد سر کا مسح، پیر کا مسح۔ آپ دیکھیے وضو کا سب کا ایک جیسا ہے، کوئی ہاتھ ایسے دھوتا ہے تو کوئی ایسے دھوتا ہے، وہ اپنے فقہ اختلافات ہیں، اس میں نہیں، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا اختلاف ہے، نہ نماز ایک طرح سے پڑھتے، نہ وضو ایک طرح سے کرتے، کوئی پیر کو مسح کرتا ہے، کوئی پیر کو دھوتا ہے، لیکن قرآن میں جو وضو کی آیت ہے وہ سیم ہے، سب کے یہاں سیم ہے، کہیں بدلی ہوئی آیت کسی قرآن میں آپ کو نہیں، وضو بدلا ہوا دکھے گا، اب توجہ فرما رہے ہیں، لیکن جو وضو کی آیت ہے قرآن میں وہ کہیں سے ایک حرف بھی بدلی ہوئی نہیں دکھے گی۔ کسی بھی فرقے کے پاس چلے جائیے، مسئلہ بدل جائے گا، آیت نہیں بدلے گی۔ مسئلہ بدلا آپ کی سمجھ کی وجہ سے، کسی نے کسی لفظ کا کچھ معنی سمجھا، کسی نے کسی لفظ کا کچھ معنی سمجھا، کسی کو صحیح سمجھانے والے ملے، اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو صحیح سمجھانے والے نہیں ملے تو غلط سمجھ لیا، تو وہ اس کی سمجھ کی غلطی ہے۔ لیکن اتنے اختلاف کے باوجود آپ کسی بھی فرقے کے پاس چلے جائیے، قرآن کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ملے گا۔ اور جب آپ حدیث اور روایت پڑھیں گے اس میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو، ہم کو الزام لگاتے نا، سب کے یہاں ہے، ہم سے زیادہ لوگوں کے یہاں ہے حدیثیں کہ یہ آیت تھی اور وہ آیت شامل کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ آیت فلاں بکری چبا گئی اور یہ جو ہے وہ فلاں صاحب اس میں، لیکن وہیں یہ بھی روایت ہے کہ ایک حرف کے ساتھ ایک صاحب پڑھ رہے تھے اور بہت طاقتور تھے، لیکن
طے یہ ہوا کہ نہیں یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ واو کے ساتھ آیت ہے، آپ نے بغیر واو کے پڑھا۔ اور اسی کتاب میں مل جائے گا آپ کو حدیث کی کتابوں میں کہ ایک صاحب نے بغیر بسم اللہ کے پڑھ دیا سورہ، اب تو خیر فیشن ہو گیا ہے، تو پیچھے سے آواز آئی کہ بھول گئے یا چرا لیا آیت، سمجھ رہے؟ نہیں پڑھیں وہ الگ ہے، اپنا عمل ہے، لیکن کسی بھی قرآن میں جہاں لکھا ہے وہاں لکھا ہے، جہاں نہیں ہے، مثلا سورہ برات میں بسم اللہ سے نہیں شروع ہو رہا، تو کتنا بھی بسم اللہ کی برکت ماننے والا آدمی وہاں بسم اللہ نہیں لکھ سکتا۔ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے، تو یہ کوئی نہیں، ارے 1 مرتبہ ہو گیا نا، 2 مرتبہ کائے کو پڑھنا۔ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار پر تکرار ہے، ایک کم کر لینا، نہیں کر سکتے۔ یہ 1400 سال سے اسی ایک شکل میں سب کے پاس قرآن کا ہونا، کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے جو دعویٰ کیا وہ پورا کیا ہے، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ یہ بالکل سامنے کی بات ہے، قرآن میں نہ کوئی کم کر سکتا ہے، خود قرآن کا دعویٰ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، سورہ فصلت آیت نمبر 42، آپ یاد رکھنا اس کو، کہ قرآن کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا سب سے بڑا چیلنج یہی تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے ایک سورے کی مثال لے آؤ۔ کوئی آج تک لے آیا؟ نہیں لا پائے۔ ایک چھوٹا سا سورہ عرب کے زمانے میں جو بہت زیادہ عربی زبان کے ماہر، فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت میں ماہر تھے، جیسے ہی سورہ کوثر لٹکایا گیا، کتنی آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سارے عرب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ما ھذا کلام البشر، یہ تو انسان کا کلام نہیں لگتا ہے۔ تو یہ جو اتنے ماہر تھے اپنی زبان میں، انہوں نے اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے مضبوطی کو محسوس کر کے فوراً ہتھیار ڈال دیا۔ آج جس کو اردو بولنا صحیح سے نہیں آتی، پتہ نہیں لکھنا آتا ہے نہیں آتا، داڑھی بھی چہرے پر نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ آیتیں داخل کر دی گئی ہیں۔ بھائی آپ سمجھے قرآن میں کیا ہے؟ اچھا کمال یہ ہے کہ خالی 26 آیتیں ان کو خراب دکھ رہی ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہ آنا یا آپ کا کسی کے لیے آلہ کار بن کے کام کرنا، یہ قرآن کی حقانیت پر اثر نہیں ڈال سکتی کہ وہ اس کی حقانیت میں کسی طرح کی کمی آ جائے۔ اچھا چلیے 26 آیت، اب وہ کوٹ نہیں کیا کون کون سی آیت ہے، نہیں تو اب تک لوگوں نے جواب دیا ہوتا، وہ تو وہاں کورٹ میں داخل کیا، اور یہ کوئی نیا میٹر نہیں ہے، یہ پہلے کا ہے، پھر سے اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اٹھایا ہے۔ اس کے پہلے کلکتہ ہائی کورٹ سے خارج ہو چکی ریٹ، اس طرح یہ پرانی دشمن کی سازش کو پھر کسی نے لا کے دے دیا، اپنے بچاؤ کے لیے یہ کر لیا۔ وَإِلَّا یہ 26 آیتیں ہیں، باقی قرآن کو کہتا میں مانتا ہوں، کیا یہ صرف 26 آیتیں جو ہے وہ غلط داخل کر دی کسی نے؟ کیسے؟ اپنے مذہب میں کی دلیل نہیں دے پا رہا ہے، دوسرے کی کتابوں کا حوالہ دے رہا۔ بھائی تم کو وہ اگر صحیح دکھ رہے ہیں تو تم ادھر کیوں نہیں رہتے؟ اگر ان کی کتابوں کا حوالہ آپ دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ان کی کتاب میں موجود ہے، سارے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی نہ کم ہے نہ زیادہ، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور کہیں کوئی حدیث آپ کو مل گئی کسی کتاب میں، آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں۔ حدیث میں اگر سمجھا پاؤں، حدیث میں ایک لفظ سنا ہوگا آپ لوگوں نے،
یہ حدیث تواتر کے ساتھ ہے۔ تواتر کہتے ہیں کہ جس کو پے در پے کئی لوگ، اتنے لوگ جو ہے وہ آ کے بیان کریں اس واقعے کو کہ جس کے بعد یہ خود عقل مان لے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بھئی آپ یہاں ہیں، ابھی کسی نے کہا ارے وہ فلاں جگہ آگ لگی ہے، جھوٹ ہو، غلط ہو سکتا ہے صحیح، لیکن جو آ رہا ہے ارے قبلہ آگ لگ گئی، تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنے لوگ آگے بتا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تواتر۔ اگر 10 آدمی آ کے ہم کو بول رہے ہیں کہ آگ لگی ہے اور 1-2 آدمی آ کے بول رہے ہیں کہ نہیں لگی ہے، آپ کس کو مانیں گے؟ عقل آپ کی کدھر جائے گی؟ تواتر کی طرف جائے گی۔ قرآن کی ساری آیتوں کے بارے میں تواتر ہے، اتفاق ہے، یہ جو پورا قرآن ہے، آپ کے یہاں بھی ان کے یہاں بھی کوششیں ہر کتاب میں آپ کو ملیں گی اور ہر زمانے میں لوگ ملیں گے، جیسے آج آپ کے یہاں ہیں، ایسے ہی لوگ اس زمانے میں بھی تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کتنا وزنی ہے یہ آدمی جو قرآن کی آیتوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ قرآن میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں آیتیں شامل کر دی گئی ہیں تو آپ شیعہ کیسے بچے رہے؟ شیعہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ شیعوں کا بیس قرآن اور اہل بیت ہے نہیں ہے؟ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، قرآن اور اہل بیت۔ اگر اہل بیت میں کوئی شامل ہو جائے گنہگار آدمی ہیں تو اہل بیت کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن میں اگر کوئی انسان کا کلام داخل ہو جائے قرآن کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن اور اہل بیت اس طرح سے ہیں کہ اگر ایک کا اعتبار ختم ہوا تو دوسرے کا آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے، طرفین کے یہاں پائی جاتی ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ و عترتی۔ اب اس کا دعویٰ سنا ہے نا آپ لوگوں نے یوٹیوب کے بعد میں کہ بعد میں کتاب بنی، فلاں نے جمع کیا، یہ ہے حدیثوں میں۔ لیکن آغا جان اگر کتاب بعد میں بنی تو پیغمبر نے کیا کہا کہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ حدیث تو سب مانتے ہیں نا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز ثابت ہے اس کے مقابل میں اگر کوئی چیز آئے گی تو کیسے اس کو آپ مان لیں گے؟ یہ بات طے ہے کہ پیغمبر نے کہا میں کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کتاب فلاں نے جمع کی ہے، تو پھر پیغمبر نے چھوڑا کیا ہے؟ جب کتاب نہیں تھی، اتنا کسی کے یہاں بکری کھا گئی، کسی کے یہاں وہ کھا گئی، کسی کے یہاں کچھ، کوششوں کے یہ سب ملے گا آپ کو حدیث کتابوں میں۔ لیکن اب صحیح غلط حدیثوں کو آپ پرکھیں گے نا کہ اس کے مقابل میں جہاں پیغمبر کی اتنی مشہور حدیث ہے کہ ہم کتاب اور عطرت چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو جب کتاب تھی نہیں تو چھوڑا کہاں کیا ہے؟ اور فتح عربی میں کہتے ہیں کھلنا، الفتح، فتح یفتح، فاتحہ یعنی شروعات، جس سے کھلتا، جس سے شروع ہوتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورہ الحمد کا نام ہے کیا؟ فاتحہ کہتے ہیں نا، جب مجلس میں کہتے ہیں آپ کو فاتحہ تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں یہ بھی بتاؤ بھیا، کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ مولانا بولے وہاں سے فاتحہ زور سے پڑھ دیے اللہم صلی علی محمد وعلی، اب وہ آہستہ آہستہ کچھ بولتے ہیں تو جو نہیں گئے مکتب، نہیں گئے مدرسے، نہیں پڑھا تو وہ سمجھتے یہی مطلب یہی فاتحہ نہیں سلوات پڑھنا۔ فاتحہ کا مطلب الحمد، پورا فاتحۃ الکتاب سورہ الحمد ہے جس سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ اور یہ نام فاتحہ جتنے بھی سورے ہیں سب کا نام پیغمبر کے زمانے کا پڑا ہوا ہے، سورے کا نام آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ پیغمبر نے سورہ فاتحہ کہا، اگر یہ فاتحہ کتاب نہیں تھی تو کھلتی کہاں سے تھی؟ شروع ترتیب بھی یہی تھی،
کس آیت کو کہاں رکھنا ہے. پیغمبر کے زمانے میں لکھا بھی جا رہا تھا قرآن، حفظ بھی ہو رہا تھا قرآن، حافظان قرآن بھی موجود تھے، اور کسی نے نہیں. قرآن نے صاف کہا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اللہ نے کہا ہماری ذمہ داری اس کو جمع کرنا. دوسرا کیسے جمع کرے گا بھائی؟ ہاں یہ بعد میں ہوتا کچھ ہے، لوگ بول کچھ دیتے ہیں. ہو گیا میرا ٹائم شاید. ہوتا کچھ ہے، لوگ کہہ کچھ دیتے ہیں. لہٰذا کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس تھوڑا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کے پاس اس کے ساتھ کچھ لکھا ہوا تھا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ جب آگے جب ترقی ہوئی تو ان سب کو جمع کر کے ایک قرآن کے مطابق ایک چیز کو جاری رکھا گیا. اسی لیے بیٹھا کے اس قرآن کے نسخے بنے ہیں سیم. اس وقت پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، سیم نسخے بنے ہیں، اور یہ نسخے پورے جو ہے وہ علاقے میں الگ الگ جو اسلامی مملکت جہاں تھی وہاں بھیجے گئے تاکہ پھر کوئی اس میں ادھر ادھر نہ کرے. اور اس کی تائید خود مولا کائنات نے کی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ مولا کائنات لوگوں کی نگاہ میں، تو یہ کام قرآن کو ہر جگہ پہنچانا دینا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی اس وقت. اگر غلط ہے تو مولا روکیں گے. اور بہت سی باتیں ہیں. غرض خلاصہ ایک جملے میں بتا دوں کہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے ہمارے پاس بسم اللہ سے والناس تک، یہ سب کا سب وحی منزل ہے، اللہ کی طرف سے پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اور ہر ایک آیت کا احترام واجب ہے. کسی بھی طرح سے قرآن کی کسی آیت کی کسی حرف کی جو قرآن کا حرف ہے توہین جائز نہیں ہے، حرام ہے. بغیر وضو یا غسل کے اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک بغیر وضو کے. اور اگر غسل واجب ہے تو بغیر غسل کے آپ بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے حروف قرآن کو. یہ پورے قرآن کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے. لہٰذا طرح طرح کی اگر ادھر ادھر سے کوئی بات آتی ہے تو وہ ہمارے تشیع سے اس کا تعلق نہیں ہے. یا تو گمراہی ہے اس آدمی کی، یا شک ہے اس آدمی کا، یا سازش ہے، یا ناسمجھی ہے، یا دین بیچ دیا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. الزامات تو دنیا بھر کے لوگ لگاتے ہی رہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس 40 پارے کا قرآن ہے. کریں اس کا کیا ہے. یہاں تک کہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ بھی کہہ دیا لوگوں نے کہ شیعوں نے مارا ہے. تو یہ سب بیہودہ باتیں الگ چیز ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرنا الگ ہے. اور قرآن اور اہل بیت دونوں سے ہم متمسک ہیں، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تا قیامت حوض کوثر تک ہم سب کو قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق کرامت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على